ये जिंदगी। अरे भाई तुम पढ़ोगे नमाज तो कहीं मेरे रब का ओहदा बड़ा छोटा होने का नहीं है। तुम रोजा रखोगे तो मेरे रब का छोटा ओहदा होने का नहीं है, मेरे नबी का ओहदा छोटा होने का नहीं है। मेरा नबी तो जहाँ था वहीं रहेगा, और मेरा रब जहाँ है वहीं रहेगा, और मेरा ख्वाजा गोश्त जहाँ था वहीं रहने वाला है। उनकी नियाज के अंदर या उनके नाम पे कुछ बांटने में उनको कोई फर्क पड़ने का नहीं है। खाना पीना, नमाज, जिक्र, कुरान, रोजा करना नहीं करना, ये सब ये फर्क तुम में मुझ में होने वाला है। उन अल्लाह की नेक बंदों की जात में फर्क कभी नहीं आने वाला है। ये भ्रम निकाल दे हम लोग कि हम गौस की दरूद फातिहा नहीं दिए इस साल तो अगले साल हमें नुकसान होगा, आज एक दिन तो थोड़ा भी देना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करो। ये सब गलत फहमियाँ है। अगर नुकसान तुम्हारा सबसे बड़ा तो एक ही जगह होता है, ए ईमान वाले ईमान लिया। कौन सा ईमान लाया भाई? अभी तो कलमे के ठिकाने नहीं थे, तुम सब में से बोलते हैं, एक को भी नहीं मालूम था ये चीज अल्फाज जो बोल चुका हूँ मैं, वो नहीं मालूम था कि तीनों अल्फाज मैंने बोले, तीन में से एक को भी नहीं मालूम था कलमा क्या ठिकाना है। क्या मामला भाई, क्यों अहद बदली भाई तुमने? भाई अहद का मतलब क्या होता है? नबी सब इजहार कर दिया कि नबी हम तुम मानते हैं, भाई मानने की जरूर नहीं, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आए वादहु ला शरीक लहू, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक मत करना। इसलिए कि पहले मेरे एक नबी, दूसरे नबी पैगंबर ने भी ये अल्फाज बोला था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को मानना मत, लेकिन तुमने बूत लगा दिए। लेकिन मैं बताता हूँ वादहु ला शरीक लहू, उसका शरीक अब किसी को ना करना। मैं तो भेजा हुआ उसका कलमा गलत बना दिया। अब यही अहद तुम्हारे मेरे बीच में आ गई है। अहद का मीनिंग क्या होता है? तुम पीर मुरीद बनाते क्यों गोश्त ने बोला पीर मुरीद बनाने का? अरे गोश्त के पहले किसी और ने बोला जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद किसी ने बोला था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसी ने बोला था हजरत अली शेर खुदा ने, उसके बाद किसी ने बोला तो जिन लाबिदीन ने बोला, और उसके बाद किसी ने बोला तो राबिया वसी हसन बसरी ने बोला, उसके बाद किसी ने बोला तो कई बुजुर्गान दिनों के बाद सीना छल्ले गोश आजम ने बोला। क्या बोला? मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, नबी का कलमा पढ़ चुका हूँ, नबी का आशिक बन चुका हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी मुझको एक पीर के पास अहद लेने की जरूर क्या है? एक पीर के पास मेरे को अहद लेने की जरूर क्या है? भाई एक ही जरूर है अहद लेने की कि जब पीर तुमको बोलता है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुम जो पढ़ते हो तो वो अहद होती कि अल्लाह ये वो अहद है जो अहद तूने मुझको रूह अरवा पे रूह से लेके रखी थी। सुभान अल्लाह, बेशक जिस कलमे के सदके खातिर तूने मुझको बनाया था, तब मैंने मेरी रूह की बुनियाद कलमे पे ही रख छोड़ी है। अब तो जो जिस्म में नफ्स डाली है और जो जिस्म बनाया है इसकी बुनियाद कुछ और है तो तू जाने, लेकिन मैंने जो कलमा पढ़ा दिया ये वो कलमा पढ़ा दिया जिससे तूने मुझको पैदा करा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, ये तुम्हारा मेरा इज़हार के बेशक उसके सिवा कोई माबूद नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा पढ़ा। जब कोई गौज़े ख्वाजा ने किसी को नबी ने मुरीद बनाया तो उनको फरमा दिया गया वादहु ला शरीक लहू। क्या फरमाया? कि अल्लाह के सिवा शिरक किसी को मत बनाना। आज तुमने मैंने शिरक कर लिया। शिरक का मतलब क्या होता है? शिरक किसको कहा जाता है? क्या शिरक उसको कहा जाता है जो एक बुत के सामने अंगार की जलाकर इबादत करे? क्या शिरक उसे कहा जाता है कि किसी का पुतला खड़ा कर दिया जाए, उस पर सिर टेक दिया जाए? क्या शिरक उसे कहा जाता है? शिरक जरूरी नहीं कि जो बंदा बुत के सामने सर टेके वो शिरक है। जरूरी है कि जो बंदा आग की पूजा करे वो शिरक है। जरूरी है कि जो झाड़ की पूजा करे वो शिरक है। पानी की पूजा करे वो शिरक है। आग की पूजा करे वो शिरक है। चांद की पूजा करे वो शिरक है। चांद सूरज की पूजा करे वो शिरक है। यहाँ तक के फरमाया है कलमा पढ़ने वाले अगर नमाज छोड़ने के अलावा किसी दरगाह पे 24 घंटे गया, 5 वक्त की नमाज छोड़ने के बाद तू एक दिन नमाज ना पढ़ा, दूसरे दिन दरगाह पे चले गया, वो भी तेरा शिरक है। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, वो भी तेरा शिरक है। क्या है? शिरक है। वो भी तुम्हारा शिरक है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करने वाले हो, मोहम्मद वालों से भी मोहब्बत करने वाले हो, जबकि तुम सभी वो हो। क्या हो?
اللہ سے محبت کرنے والے ہو، محمد سے محبت کرنے والے ہو، محمد کی محبت کرنے والے ہو. ارے تم تینوں بھی تم ہی خود ہو. رب نے پہلے فرما دیا میرا اظہار ہونا تیرا ہونا ہے، میرے محمد کا ہونا تیری ساتھ چلنا ہے، میرے عاشقوں کے ساتھ تیرے کھڑے رہنا ہو میرا ہونا ہے. تینوں چاروں تم میں گھسے ہوئے، پھر تم کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو. اب کون سے خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ اب کون سے محمد کو تلاش کر رہے ہو جو محمد پہلے ہمارے اندر موجود ہے؟ اب کون سے خدا کو تلاش کر رہے ہو جو خدا ہم میں موجود ہے؟ اب تم کون سے غوث اور خواجہ کو تلاش کر رہے ہو جو تم میں موجود ہے؟ جس وقت تم عہد لیتے کہتے ہو یاد میرا نہیں اللہ کے رسول کا ہے، یاد غوث کا نہیں میرا ہے، اس وقت تب تمہارے اندر موجود آ چکا چاروں پیر بن کے. جو پیر سے بڑھ کر تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کیا بچا ہے تمہارے پاس کہ تم کسی اور خواجہ کے پاس جاؤ، کسی اور غوث کے پاس جاؤ، کسی اور اللہ کو دیکھو؟ بھئی اللہ ایک ہے، واحد اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. اب تم کو کون سا محمد آگے سمجھانے والا ہے؟ اب کون سا اللہ تم کو آگے سمجھانے والا ہے؟ اب کون سا غوث آگے سمجھانے والا ہے؟ بھئی جاؤ کسی غوث کی طرح کا، کیا غوث تمہیں غسل سکھا دے گا؟ کیا تمہیں قرآن کی آیتیں بتا دے گا؟ بھائی بولو گا غوث اعظم یا سالم سرکار مجھے بتاؤ سورہ اخلاص کیسی آتی ہے؟ جہاں میں دیکھتا ہوں 40 دن نہیں 400 سال دیے تمہارے کو جینے کے لیے. سکھا دیں گے؟ اگر اللہ کے سکھانا ہوتا تو اللہ فرماتا قرآن پاک میں اے ایھا الذین آمنوا آمنون، اے ایمان والو ہم چاہتے تو سب کے دلوں میں قرآن سکھا دیتے. ہم چاہے تو سب کو قرآن حافظ بنا دے اللہ فرماتا، اور ہم چاہے تو اس کو حافظ سے ظالم بنا دے. صحیح ہے. کیا خلاصہ کرا قرآن نے غوث اعظم نے اس کا؟ یہ جو الفاظ بولے غوث کے ہیں، پھر بولتا ہوں ہم چاہے اسے ایمان میں داخل کر دیں، ہم چاہے تو اس کو ایمان میں سے خارج کر دیں. کیوں بولا یہ الفاظ؟ اس لیے الفاظ بولا کہ جب لوگوں نے نبی کو دیکھا ایمان لیا ہے. کیا لائے؟ ایمان لیا. نبی کو دیکھا ایمان لائے کہ انی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا ہے. اب ایمان لانا، روز کا بیٹھنا، روز کا اٹھنا بہت پسند آ گیا، خوش ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الفاظ نہیں مانا. بھائی ایک الفاظ نبی کا نہیں مانا. کیا نہیں مانا؟ ادعو الیتیم خود المسکین، میرے یتیموں کی طرف دیکھنا، میرے مسکینوں کی طرف دیکھنا. جاؤ کہو ان صحابی سے کہ جاؤ ہمارے لیے تھوڑا پیسہ بھیجے. نہ فرما دیا کہ اللہ کو ضرور ہوتی تو ان کے لیے دے دیتا، نبی کو کہاں ضرور پڑتی پیسوں کی، خالی اتنا بولنا تھا. نبی نے فرما دیا اے عمر فاروق بکر صدیق عثمان غنی، تمہاری جو بھی خلافت میرے بعد ہو تم میں سے ان کا پیسہ مت لینا. بھئی کون تھے؟ وہ صحابی تھے. نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی کے ساتھ کھانا، نبی کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کی ہر جنگ کے ساتھ رہنا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. نبی نے فرما دیا کلا اس کا خیرات زکات مت لینا، یہ میرا حکم ہے. کیوں بول دیا نبی نے؟ تکنا کچھ اور ہے، پیچھے پڑھنا بیٹھ کے پڑھنا کچھ اور ہے، اور الفاظ پہ کھڑے رہنا یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. تکنا رد ہو سکتا ہے، کجا ہو سکتا ہے، عبادت کجا ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کجا نہیں ہو سکتے. جس نے اپنے پیر و مرشد کے سیدنا غوث اعظم کے یا تمہارے میرے پیر کے میں تم اگر الفاظ کراس کر دیتے ہیں قسم مجل جلال کی تمہارا کلمہ تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا، میرا کلمہ میرے منہ میں مار دیا جائے گا. اے فخر کرنے والے کلمہ نہ رکھ اتنا بڑا کہ تجھے تو یہ پتا نہیں کہ میرا پاس کون سا کلمہ میرا پیارا ہے. صحیح ہے. ابھی تو کلمے کے ٹھکانے نہیں. اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ میں ہاتھ غوث اعظم کے لوگوں نے دیے ہیں، جو ہاتھ میں ہاتھ نبی کے دیے تھے وہ معاملہ کچھ اور تھا. ان کے جانے کے بعد غوث اعظم کے ہاتھ میں آیا وہ معاملہ کچھ اور تھا. اور غوث اعظم نے جو دعا کری اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عاشق فرماتے اللہ تعالیٰ کے کہ اس دعا کے اندر تمام پہلے کے عاشق رسول موجود تھے. اور روحانی کے حساب سے آپ نے دعا مانگی، اس دعا کے اندر فرمایا کہ غوث اعظم کی آمین کے ساتھ آمین لگاتے رہے، فرشتہ ملا، یہاں تک کہ اللہ خود آپ سے ملاقات بات کرتا رہا. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. غوث اعظم سے
فرمایا کیا فرمایا؟ ایک ہی الفاظ فرمایا، ایک غوث اعظم اس سلسلے کو بڑھاؤ. پورا غوث اعظم کا آتا تھا بیان کرنا، نہیں کرتے بیان، بول چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 7 بوندے تھوکنا کے غوث غریب حضرت علی شیر خدا نے 6 ناکے، تو آپ نے بیان چالو کر، بولنے کی ضرور نہیں، سب بول چکا ہوں میں. یہ سب بتا. بیان چالو کرا، بیان چالو کرنے کے بعد پھر آپ نے مرید بنانا چالو کرا، مرید بنانا چالو کرا. یہ اللہ صرف میرے تک کی بات چلے گی؟ نہیں، یہ بات ہاتھ میں دینا تیرے تک نہیں. اب تو ایسے سلسلے بنائے گو جو سلسلہ پٹے. تو اگر میں سلسلہ بناتا ہوں تو تمام اولیاء اکراموں کی گردن پہ میرے پیر ہے. اب پوائنٹ نوٹ رکھنا، جو الفاظ بولنے جاؤں گا سب لوگ 10-15 منٹ لوں گا، لیکن فیصلہ بہت زبردست کر دوں گا انشاءاللہ. کہ غوث اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر ٹاپک لانا ہی پڑے گی، جھنجٹ بہت ہے مجھے تمہاری. کیا کروں، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے سارا بتانے کے بعد بھی کمزور ہے بہت سارے. اگر آدھے سے بتاتا ہوں تو بولوں گا پہلے بتا لا، تو معلوم نہیں بتایا کہ نہیں بتایا، ایسا بولے گی. محمد مصطفیٰ رب حبلی امت بخش آ گئی. اب ایسے کرنی کے پاس گئے جبا لے کے، آدھی امت بخش آ گئی. اب ایسے کرنی کو روک دیا گیا، رک جاؤ. کیوں رک جاؤ بھائی؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بندہ آنے والا ہے. کون ہے؟ جس کا نام سیدنا غوث اعظم ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، سب کی بخشش کروا دیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ تمام اولیاء اکراموں کے گردنوں پہ ان کے پیر ہوں گے. جو بھی ولی ہوگا، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کی مہر لگی تھی، اسی طرح ہر ولی کے اوپر غوث اعظم کے پیروں کی مہر لگے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا گردنوں پہ مہر لگے گی تو تمام پیروں کا پیر. پھر پوائنٹ یاد رکھنا، کیا بولوں گا اس کو بہت جگہ گھماؤں گا میں. پیروں کا پیر، اولیاءوں کا اولیاء، ولی کا ولی. کیا الفاظ آیا؟ پیروں کا پیر. سنا؟ اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں الفاظ ان کا. لقب کیا ہے؟ پیروں کا پیر. نام کیا ہے؟ عبد القادر. لینا کہاں ہے؟ جلانی. پیروں کا پیر، اولیاء کا اولیاء، ولی کا ولی. پیدائش کب ہوئی؟ بعد میں ہوئی. ان سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ تابعین. کیا نام تھا؟ اویس کرنی. کون تھا؟ بہت بڑا بندہ. بھائی ولی بنا، ولایت مل گئی، ہاں اولیاء بن گیا، ہاں. لیکن گردن پہ پیر نہیں ہے گوشت کا. رکھوا لے بھائی، اولیاءت مل جائے گی. اویس کرنی کو بھی گردن پہ پاؤں رکھنا پڑا گوشت کا. صحیح ہے. جس کو اویس کرنی بولا گیا، بھائی حسن بصری کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھولے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والے، حضرت علی شیر خدا کے پیچھے تقریر کرنے، بیانوں میں بیٹھنے والے، مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے. بھائی آپ اولیاء ہو، اکرام ہو. ہاں جی، گوشت کا قدم رکھیں گے تب بنیں گے. سبحان اللہ. ماں سلمہ کا دودھ پینے والے، گوشت کا قدم رکھیں گے تو